فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیت 41 میں رب العالمین فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں اور خشکی میں لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ چکھائے اور پھر شاید وہ ہدایت کی طرف رجوع کرے۔ سامعین گرامی، مادی ترقی، خوشحالی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی اس دنیا میں رب العالمین نے جو توازن اور جو میزان قائم کیا اور جو ایک بیلنس قائم کیا، انسان اس بیلنس کو بھی ساتھ ساتھ بڑی بری طرح بگاڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور انسانوں کی یعنی ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم پر مختلف قسم کی وبائیں اور عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ عذاب کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے واقع نہیں ہوتے۔ اور قرآن مجید میں بھی پچھلی قوموں پر جتنے بھی عذابوں کا تذکرہ آیا، ان تذکرے کے بعد رب العالمین نے ایک بات بار بار کہی، اور وہ بات بڑی خوبصورت ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ در حقیقت خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو جب انسانوں کے ظلم حد سے بڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر رب العالمین کا ایک نظام وہ بھی حرکت میں آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اور رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کائنات کا جب ہم توازن بگاڑتے ہیں تو پھر ایسی کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کا شاید توڑ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ دو وبائیں اور فساد جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور بڑے برے طریقے سے گزر رہے ہیں، ایک وبا جو ڈینگی فیور یعنی جو ڈینگی کا بخار ہے، اس کی ایک وبا ابھی شکر ہے کہ موسم اللہ نے سرد کر دیا ہے اور اس کی وبا کی جو شدت تھی وہ کم ہو گئی ہے، لیکن پچھلے 3-4 ماہ کے عرصے میں ہمارے اور محلہ آپ سب کے کتنے ہی جاننے والے لوگ ہوں گے کہ جو اس بخار سے گزرے۔ پورے پاکستان میں تقریباً 60-70 ہزار لوگ جو تھے وہ اس وبا سے بیمار ہوئے، بری طرح بیمار ہوئے، اور جن میں سے تقریباً 70 کے قریب اموات واقع ہو چکی ہیں۔ یہ ایک ڈینگی کا ایک بخار تھا، اور یہ مچھر جو کہ ایک بڑی حقیر سا ایک جانور ہے، وہ اس وائرس کو لے کر پھیلاتا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گندگی کو، کوڑے کو، گندے کھڑے ہوئے پانی کو اور ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو، اور پھر اگر گھروں سے نکل جائیں تو باہر تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ کوئی تفریحی مقامات ہوں، کوئی پارک، کوئی مارکیٹ، ہماری کچرے سے، گندگی سے اور
بے ہنگم اور بے ترتیبی سے محفوظ نہیں۔ سامعین گرامی، بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ، میرا خیال ہے ہر شخص کو، چھوٹے تھے ہم تو اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں، الطہور و شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے، جو ہماری کولیکٹیو کمیونٹی کی زندگی ہے، اس زندگی میں صفائی کا، ستھرائی کا، حفظان صحت کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اور باہر سے کوئی بندہ آئے تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں نام لیوا رہتے ہیں، اور جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بتایا، اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کسی ہیلتھ ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ ہاسپٹلز میں کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہسپتال میں مریض اس وقت جاتا ہے جب ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جب بیمار ہو چکا ہوتا ہے مریض اور اس کی کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ افیکٹ ہو گیا ہوتا ہے، وہ پھر ہی ہسپتال میں جاتا ہے۔ اصل جو کسی معاشرے کی صحت ہے وہ پبلک ہیلتھ، یعنی وہ جو صحت عامہ ہے، اس سے آتی ہے۔ اگر پبلک ہیلتھ اچھی ہوگی اور لوگوں کا معاشرے میں صحت کا معیار، صفائی کا معیار، سینیٹیشن کا معیار، یہ سارے معیار اچھے ہوں گے، تو وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا۔ ہسپتالوں میں کم سے کم لوگ جائیں گے اور ڈاکٹروں پر کم سے کم بوجھ پڑے گا۔ سامعین گرامی، ایمان کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر کیوں رکھی گئی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر انسان پاکیزہ ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو لا محالہ اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ یہ ایک یونیورسل یعنی بین الاقوامی اصول ہے، مسلمہ اصول ہے۔ اور جب خیالات اچھے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، تو اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے۔ یہ بڑا سمپل سا ایک فلسفہ ہے اور اصول زندگی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی بنیاد رکھی، اور اسی لیے صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو ایمان کا نصف حصہ قرار دے دیا۔ اور سامعین گرامی، جو دوسری وبا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور وہ ایک بڑی ہی شدید وبا ہے، جس سے اس مملکت خدا داد کے کئی بڑے شہر اس کی لپیٹ میں ہیں۔ خوش قسمتی سے ابھی ہمارا شہر اس کی لپیٹ میں نہیں آیا، لیکن جلد ہی آ جائے گا۔ وہ وبا اسموگ کی وبا ہے، یعنی جو زہریلی وبا ہے۔ آپ کسی لاہور میں رہنے والے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے کئی دن سے سورج نہیں دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں، جیسے آج یہاں بادل آئے ہوئے ہیں، سورج نکلتا ہے، لیکن ایک زہریلی ہوا کی ایک دبیز تھک جو لیئر ہے وہ پورے لاہور کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جو ہوا کا جو زہریلا مادہ ہے اس کے انڈیکس کو بری طرح تباہ کر رہی۔ آپ کو شاید معلوم ہوا کہ آج کے دن، جمعے کے دن، لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالا، ان تینوں شہروں کے جو اسکول ہیں وہ آج بند ہیں اسموگ کی وجہ سے، زہریلی ہوا کی وجہ سے۔ لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے، فیصل آباد کی آبادی 1 کروڑ ہے۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ گوجرانوالا ڈویژن کی شاید آبادی بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہوگی، یعنی پاکستان کی 1/4 آبادی جو ہے وہ زہریلی ہوا میں سانس لے رہی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی جو ہوا کا انڈیکس ہے وہ ٹاکسک یعنی زہریلے ہونے کی آخری حد تک چلا گیا۔ کل جو گزری ہے جمعرات کا دن، لاہور کا شہر پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا شہر تھا، یعنی ایئر کوالٹی کا انڈیکس لاہور میں دلی سے بھی، اور جو
بہت ہی غریب ممالک کے شہر ہیں، ان سے بھی اوپر گیا ہوا تھا۔ یہ عذاب اللہ کا نہیں ہے، رب العالمین کا نہیں ہے سامعین گرامی، یہ عذاب ہمارے اپنے ہاتھوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اس آلودگی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ گاڑیوں سے، ٹرانسپورٹ سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہے۔ 43%، یعنی اس کا 43% جو ہے اس پولوشن کا جو حصہ ہے وہ گاڑیوں سے، ٹرانسپورٹ سے نکلنے والا زہریلا دھواں ہے، جس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ موٹر سائیکلوں کا، رکشوں کا، گاڑیوں کی ان کا کالا دھواں دینا، وہ ایندھن کو صحیح نہیں جلاتی، ان کے انجن صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ کہ جو ہمارا فیول آتا ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل جو گاڑیوں میں چلتا ہے، اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، اور اس سے ہوا میں یہ پولوشن آ رہی ہے۔ 25% اس کا حصہ انڈسٹری سے، فیکٹریوں سے آ رہا ہے، جو بے دریغ سٹیل ملیں اور اینٹوں کے بھٹے اور جو ہیں وہ بے دریغ اللہ کی اس کائنات کو پولیوٹ کر رہی ہیں اور مخلوق خدا کو تنگ کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 12% اس کا حصہ جو ہے وہ پاور پلانٹس جو بجلی بنا رہے ہیں، جو کوئلے سے چل رہے ہیں، جو تیل سے چل رہے ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو پنجاب کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ اور تقریباً اس کا 15 سے 20% حصہ فصلوں کے جلانے سے آ رہا ہے، کوڑے کے جلانے سے آ رہا ہے، جو بارڈر پار انڈیا سے بھی چلتا ہے اور پاکستان میں بھی چلتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہماری وزیر ماحولیات، یعنی جو کلائمیٹ چینج کی جو وزیر خاتون ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انڈیا غیر روایتی ہتھیاروں سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ہر چیز میں جو بھی خرابی معاشرے میں ہوتی ہے، ہمیں اس میں غیر ملکی ہاتھ ہی نظر آتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس میں 80-85% ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ اور کیونکہ جو فصلوں کے جلانے کا اس اسموگ میں جو حصہ ہے وہ تقریباً 15 سے 20% ہے۔ آپ حیران ہوں گے سامعین گرامی کہ جو لاہور کی ایئر کوالٹی جو آج ہے، اس میں اگر کوئی شخص رہ رہا ہے، لاہور کے باسی، فیصل آباد کے باسی، گوجرانوالہ کے باسی جو آج رہ رہے ہیں، ان کی اوسطاً جو زندگی ہے وہ 5 سال کم ہو رہی ہے۔ ہر شخص کی، ہر بچے کی، ہر جوان کی اور ہر بوڑھے آدمی کی زندگی اوسطاً 5 سال کم ہو رہی ہے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے۔ یہ انسانیت کا قتل عام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ڈس فنکشنل ہیں، کام ہی نہیں کرنا انہوں نے کوئی، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ اس وبا سے وہ کیسے نپٹیں گے۔ حتیٰ کہ یہ کہ جو حکومتی ادارے انوائرمنٹ کے ہیں، ان کے پاس اس کی میئرمنٹ کے آلات بھی نہیں ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ لوگ والنٹیئرز جو ہیں، انہوں نے میٹرز لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے میٹروں سے دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس انڈیکس کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس انڈیکس کو ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 2016 سے یہ فینومینا چلتا آ رہا ہے، اور اس کو آج 4 سال ہو گئے ہیں۔ اور پچھلی حکومت نے بھی، اور آج کی حکومت نے بھی، اور صوبائی حکومتوں نے بھی اس وبا کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ سردیوں میں پورا سال یہ فضائی آلودگی رہتی ہے، سردیوں میں شدید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اکتوبر سے لے کر جنوری تک جو ٹیمپریچر جب نیچے گرتا ہے تو ہوائیں کنڈنس ہو کے اس شدت کو بڑھا دیتی ہیں۔ سامعین گرامی، جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہے، جس کو حکومت کہتی ہے کہ گڈ گورننس یعنی اچھی گورننس نہیں ہے، وہ اسی طرح تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد کا، یعنی قانون کی، اسلامی قانون کی ایک حد کا قائم کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر۔ یعنی عدل کی کسی ایک گورننس کو
اور کسی ایک قانون کا نفاذ کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بابرکت ہے۔ اگر ہماری حکومت صرف ایک ہی اس چیز کو ٹھیک کر لے تو اس کا جو اجر اور اس کی جو برکت ہے وہ 40 دنوں کی بارش سے زیادہ ہے۔ آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر لاہور کے اور فیصل آباد کے اور گوجرانوالہ کے اور سینٹرل پنجاب کے، وسطی پنجاب کے شہری تازہ اور فریش ہوا میں سانس لیں گے جو ان کا بنیادی حق ہے، تو صرف ایک اس قانون کو نافذ کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بالکل صحیح بات ہے کہ یہ 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کیوں کہ اگر ہم صرف فیکٹریوں کی آلودگی اس پر قابو پا لیں تو 1/4 ہماری جو فضائی آلودگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ لاہور میں سامعین گرامی پچھلی حکومت نے ہمارے ٹیکسوں کا تقریباً 150 ارب روپیہ خرچ کر کے ایک میٹرو اورنج ٹرین بنائی، اور وہ آج بھی بیکار پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ قوم، میں اور آپ جس میں شامل ہیں، ہم اپنے ڈائریکٹ اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس سے جو سود پے کر رہے ہیں اس قرضے پہ، وہ بھی سال کا کوئی 20-25 ارب تو ضرور بنتا ہوگا، اور وہ منصوبہ بیکار پڑا ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے مجھے دلی جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور دلی نے ان کی جو میٹرو ٹرین ہے وہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے بنائی تھی، اور اس میٹرو ٹرین میں 15 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، اور جس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ تباہی اور بربادی میں ہم نے ہر چیز کا انڈیا سے ضرور مقابلہ کرنا ہے۔ اور اسلام آباد کی جو میٹرو جو ایک نامکمل پڑی ہوئی ہے وہ کئی عرصے سے نامکمل پڑی ہوئی ہے۔ پشاور کی میٹرو 3-4 سال ہو گئے ہیں، وہ آج بھی نامکمل ہے۔ سامعین گرامی، لیکن آپ میڈیا دیکھیں تو کوئی آپ کو اس وبا کے متعلق بات نہیں کر رہا۔ کوئی ان کروڑوں شہریوں کے جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اور جن کی زندگی کے کئی سال کم ہو رہے ہیں، اور جن چھوٹے معصوم بچوں کو ہم زہر کھلا رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ حکومت، اپوزیشن، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ ساری ایک پیج پر ہے، ایک پیج پر کہ ایک لیڈر کی صحت کا علاج کیسے کیا جائے۔ اور ایک لیڈر کی صحت کا علاج ضرور کیجئے، لیکن یہ جو باقی 22 کروڑ عوام ہیں، ان کی صحت کا علاج کون کرے گا؟ ان کے بنیادی حقوق کا خیال کون رکھے گا؟ اور سامعین گرامی، VVIPs جو ہیں ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی وبا بڑھتی ہے تو پھر وہ بھی محفوظ نہیں رہتے، کیونکہ لاہور میں آج جو سموگ ہے اس سے گورنر ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے چیف منسٹر ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس سے کور کمانڈر ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی تخلیق کردہ ایک وبا ہے جو عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو حکومت کے کرنے کے کام ہو گئے۔ ہمارے کام کیا ہیں؟ ہمارا کام اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ جس میں انفلوئنس میں، جس حلقے میں کام کر رہا ہوں، اپنے گھر میں اور اپنے حلقہ احباب میں جہاں میں کام کرتا ہوں، جس کمیونٹی میں رہتا ہوں، جس مارکیٹ میں میری دکان ہے، جس علاقے میں میرا دفتر ہے، جس علاقے میں میرا کاروبار ہے، میں نے وہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر میں اپنے گھر کا کوڑا جو ہے وہ باہر پھینک دیتا ہوں تو CDA تو چلان نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو VVIPs کی خدمت میں مصروف ہے، لیکن سامعین گرامی بروز قیامت اس کا ضرور حساب ہوگا۔ اگر میں یا میرا ملازم کوڑے کو آگ لگاتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی ضرور ہوگا، اور اگر میں کسی درخت کو کاٹتا ہوں تو اس کا بھی ضرور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سے ضرور سوال کریں گے، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ درخت
ماحول کو اچھا کرتے ہیں، پولوشن کو ختم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو، کاربن مونو آکسائڈ کو ریسائیکل کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ فیکٹریاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان درختوں کو کاٹتے ہیں۔ اگر میں کسی جانور کو، بے زبان جانور کو، بلی کو، اکثر سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں بلیوں کی گاڑیوں کے نیچے آتی ہیں اور جو ڈرائیور ہیں وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک اللہ کی بنائی ہوئی جان کو لے لیا ہے۔ میں کسی بلی کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر مارتا ہوں، قیامت کے دن اس کا ضرور حساب ہوگا سامعین گرامی۔ اور اگر میں اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، جس میں حیوانات بھی ہیں، جس میں پودے بھی ہیں، ان کے ساتھ میں رحم والا معاملہ کرتا ہوں تو رب العالمین قیامت کے دن میرے ساتھ بھی ضرور رحم والا برتاؤ کریں گے، میرے ساتھ ظلم والا برتاؤ نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ گار خاتون کا ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ گناہ گار خاتون تھی، کنویں کے پاس سے وہ گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، وہ ہانپ رہا ہے، وہ کنویں کے پاس چکر لگا رہا ہے، کیونکہ وہ کتا ہے، وہ تو بیچارہ کنویں سے پانی نکال نہیں سکتا۔ اس خاتون نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، اس نے اپنی اوڑھنی اتاری، اوڑھنی سے چمڑے کے موزے کو باندھا، اس میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ رب العالمین نے اس گناہ گار خاتون کے صرف اس ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ گناہ گار خاتون کے صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ کیا جانور کو کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں ثواب ہے۔ ایمان والے ہیں وہ لوگ جو جانوروں کا اور پودوں کا خیال رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں وہ لوگ جو صفائی کا، ستھرائی کا اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور ایمان والے ہیں وہ لوگ جو انسانوں کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ درخت بھی سانس لیتے ہیں سامعین گرامی، ان کو لگانے اور ان کو پانی دینے میں بھی بے انتہا اجر ہے۔ اسموگ کا علاج درخت لگا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو پولوشن میری موٹر سائیکل، میری گاڑی اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اس کو بھی میں صحیح کر کے، اس کی ٹیوننگ کرا کے، اس کے انجن کو ٹھیک کر کے وہ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اگر کسی فیکٹری میں ملازم ہوں، مینیجر ہوں، اور میری فیکٹری اگر دھواں دے رہی ہے تو مجھے اپنی ضرور مینجمنٹ کو بتانا ہے کہ جناب ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو زہر پلا رہے ہیں، اور اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو صفائی اور ستھرائی اختیار کرتے ہیں۔ کوڑا اٹھانے والے سامعین گرامی صفائی والے لوگ ہیں۔ ایک میں نے چھوٹی سی کہانی پڑھی کہ گھر میں بھائی نے کہا بہن سے کہ بہنا جلدی سے باہر کوڑا دو، کوڑے والا آیا ہے۔ تو بہن نے بڑی معصومیت سے کہا کہ بھیا وہ تو صفائی والا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں، کوڑا تو ہم تیار کر رہے ہیں، وہ تو صفائی کرنے آیا ہے۔ سامعین گرامی، اگر اس صفائی کو ہم نافذ کریں تو ہم ڈینگی سے بھی بچ سکتے ہیں، اسموگ سے اور زہریلی ہوا سے بھی بچ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اور سارے معاشرے کی اور انسانیت کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی سامعین گرامی جان بچائی۔ اگر آج ہم جو درخت لگائیں گے 10 سال بعد ہمارے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔
تو بحیثیت مسلمان ہمیں روزمرہ زندگی جس طرح ہم گزارتے ہیں ڈے ٹو ڈے اس طرح نہیں گزارنی. لانگ ٹرم پلاننگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اس پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. وہ پلان کے ساتھ چلیں گے تو ہم ایک خوشحال اور ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں کھڑے ہو سکتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس حالی میں یہی بات ہمیں یاد دلائی اور اس دعا کے ساتھ انہوں نے اپنی مسدس کو اختتام کیا. طفیل رسول کا اور ان کی محبت کا یا رب، طفیل رسول کا اور ان کی محبت کا یا رب، پکڑ جلد ہاتھ اس کی امت کا یا رب، ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب، غبار اس سے جو دھوئے ذلت کا یا رب. انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، کمی گاہ بازی یہ دوراں دکھا دے، جو ہونا ہے کل وہ آج ان کو سجھا دے، جو ہونا ہے کل وہ آج ان کو سجھا دے. چھتیں پاٹ لیں، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے. سامعین گرامی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش سے پہلے اپنی اپنی چھتوں کی مرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طوفان سے پہلے اور ہمیں سیلاب سے پہلے اپنی اپنی کشتیاں سفینے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.